السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دی باچا ایپیسوڈ 28. یہ ریکارڈنگ سنو، سب معلوم ہو جائے گا تمہیں. اس کے بالکل سامنے کھڑے مراد نے موبائل نہ سمجھی اور غصے سے لیا. پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ریکارڈنگ تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ کال ریکارڈنگ آن کرنے سے پہلے اس نے گہری پرسوچ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا. براق زیر لب فاتحانہ انداز میں مسکرایا. یہ ریکارڈنگ کئی سال پرانی ہے، لیکن ہمارے لیے کئی سال پرانی کالز کو ہسٹری سے نکال کر ٹیپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس نے ذرا سے کندھے اچکائے. مراد نے کال ریکارڈنگ چلائی. اس وسیع کمرے میں اب صرف اس کال ریکارڈنگ کی آواز گونج رہی تھی. یہ منظر ترکی کے شہر استنبول کا تھا. نومبر کا مہینہ تھا. کچھ ہی دیر پہلے خوب بارش برسی تھی. ماحول میں اچھی خاصی خنکی شامل تھی. سڑک پر ٹریفک کا لوڈ زیادہ نہ تھا. ایک نقاب پوش آدمی خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا. اس کار کی بیک سیٹ پر بھی ایک نقاب پوش آدمی بیٹھا تھا جس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھیں. وہ فون کان سے لگائے کافی مضطرب سے انداز میں کسی سے بات کر رہا تھا. یا وہ زبے، اس نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. لہجے میں حد درجے کا غصہ شامل تھا. پوری آنکھوں میں گلابی سی اتر آئی تھی. کیا تم ابھی تک اسے نہیں ڈھونڈ سکے؟ دوسری جانب سے جواباً ایک بھاری مردانہ آواز میں درستی سے کہا گیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا. نہیں، مگر ہم اس کے گھر جا رہے ہیں. وہ یقیناً اپنے گھر پر نہیں ہوگا، لیکن اس کی بیوی اور بچہ تو گھر میں ہی ہوں گے نا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری. ان سے ہمیں کارا بے کے متعلق کافی معلومات مل سکتی ہیں، اس نے مزید کہا. سیاہ نقاب کے پیچھے لبوں پر زیر لب ایک شیطانی مسکان بکھری. ایوت، یہ مت بھولنا اونور کہ مجھے ہر حال میں اس کا پتہ چاہیے. دوسری جانب سے یاووز نے تحکم سے بھرے انداز میں کہہ کر فون کھڑک سے بند کر ڈالا. اونور نے ناگواری سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، پھر سر غصے اور ناگواری سے ہلا کر موبائل سیٹ پر ساتھ ہی اچھال دیا اور پھر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا، جہاں سے اب استنبول کی سڑکیں، درخت سب پیچھے کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. آسمان گہرے سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا. شاید برسات کچھ ہی دیر میں پھر سے جاری ہو جائے. اگلی کال سنو. پہلی کال ریکارڈنگ ختم ہوئی تو براق نے چند لمحے بعد کہا. اس کے چہرے کے تاثرات بے حد نرم پڑ گئے تھے، جبکہ مراد کے چہرے پر بہت کچھ تھا. اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے. براق نے کہا تو اس نے بغیر کوئی جواب دیے سرس بات میں ہلائے اگلی کال ریکارڈنگ چلائی. کارا بے کا گھر بس کچھ ہی فاصلے پر تھا. ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائے وہ ابھی تک مضطرب سے انداز میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا کہ تبھی سیٹ پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی. اس نے فوراً موبائل ہاتھ میں لیا. یا وہ اس کی دوبارہ سے کال آ رہی تھی. اس نے ایک گہری سانس لی اور فون کان سے لگا لیا. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اونور، دوسری جانب سے ترنت سے معنی خیز انداز میں کہا گیا. کیسا فیصلہ؟ اونور کے ماتھے پر ناسمجھی کی بنا پر سلوٹیں نمایاں ہوئیں. کارا بے کی بیوی. اگر تمہیں اس کا پتہ بتا دے تو تم اسے ختم کر دینا. اگر اس کا پتہ نہ بھی بتائے تب بھی اس کے ساتھ یہی کرنا. لہجہ سرد نہیں، بے حد سرد تھا. اونور کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی. وہ تمام ٹھیک ہے کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر چند لمحے بعد کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. اور اس کے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ اس کا لہجہ بھی بے حد خشک سا اور سرد تھا. تم جانتے ہو اونور کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ دوسری جانب سے کہا گیا تو اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا. اس وقت یاووز کے چہرے پر ایک شاطر اور شیطانی سی مسکان پھیلی تھی. اونور جن لوگوں کے لیے کام کیا کرتا تھا اس وقت ان میں سے اسے لیڈ یاووز کر رہا تھا، جو ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اسی کی طرح ترکی سے غداری کرنے والا نامراد شخص. ایک یتیم اور مسکین بچے کا تم سہارا بنو گے. اس کے دل میں انتقام کی آگ کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کرو گے جو ہمارے دشمن ہیں. دوسری جانب سے اس سے کہا. آنکھوں میں ایک خوفناک چمک پھیلی تھی جو ایک معصوم سے بچے کو اپنے مقصد کی خاطر ایک درندہ بنا دینے کی گواہی دے رہی تھی.
اونور بھی زیر لب تلخی سے مسکرایا۔ میں سمجھ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بھوری آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ دوسری کال ریکارڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس وسیع کمرے میں اب صرف اور صرف خاموشی کا راج تھا۔ مراد بالکل ساکت سا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ یوں کپ کپا رہے تھے جیسے راشے کے مریض کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں۔ سیاہ ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ تمہارا باپ غدار نہیں تھا، وہ پلٹ آیا تھا، لیکن اس نے واپس لوٹنے میں دیر کر دی تھی، براق نے تعصب سے کہا۔ مراد نے موبائل کی اسکرین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سرخ پڑی ہوئی تھیں، چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ براق نے اسے بتانا شروع کیا کہ آخر کیسے مراد کا باپ کارا بے پلٹ آیا تھا، اور وہ اسے متوجہ سا ہو کر سن رہا تھا۔ اونور کا کارا بے کی تلاش میں نکلنے سے چند گھنٹے پہلے ایک سفید رنگ کی کار جو بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ ایک وسیع اور شاندار سے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ یہ بڑا سا گھر ایک پوش علاقے میں تھا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس سفید رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھیں، ہلکے بھورے رنگ کے بال گھونگھریالے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بارش کی بوندوں سے اب اس کے گھونگھریالے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم بھی بھیگ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی چھتری نہ تھی۔ آج بارش کا ویسے بھی کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ صبح صبح آسمان پر بادلوں کا کوئی ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ تو کچھ دیر پہلے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے اور پھر ان بادلوں نے خوب برسنا شروع کر دیا۔ وہ سنہری آنکھوں والا شخص اس وقت ایک سرمئی رنگ کے کوٹ اور سیاہ رنگ کی پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی ایک جیب میں ذرا سا ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اس میں پستول موجود تھی یا نہیں۔ پستول موجود تھی، لیکن اس میں گولیاں کافی کم تھیں۔ اس نے آدھی سے زیادہ گولیوں سے ایک ہی شخص کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ شخص موقع پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس شخص کو مار کے اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوچ بار بار اس کے ذہن کے پردوں پر نمودار ہو رہی تھی، لیکن اس نے تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، یہ مان کر کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنا ہی مفاد دیکھتا ہے۔ اس نے بھی اگر اپنے مفاد کو اوپر رکھا تو اس میں کیا غلط تھا، ہے نا؟ دل میں ابھی بھی عجیب سی خلش محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ اب تیز قدموں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ گیٹ پر 2 باوردی گارڈز چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے اندر جانے سے نہیں روکا، کیونکہ اس شخص کا اس گھر میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آنا جانا تھا، اور اس گھر کے مالک نے ہی ان گارڈز کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس آنے والے شخص کو آنے سے ہرگز نہ روکیں۔ کارا بے راہداری پار کر رہا تھا۔ یہ گھر مہنگی مہنگی اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ جتنا یہ گھر باہر سے خوبصورت اور دل فریب دکھائی دیتا، اتنا ہی یہ گھر اندر سے بھی خوبصورت اور دل فریب تھا۔ اس گھر میں سیڑھیاں سرخ قالین سے ڈھکی تھیں۔ یہ وہی تھا جس میں کچھ سال بعد مراد نے رہائش اختیار کی۔ یہ گھر یاووس کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد یہ اونور کو ملا اور پھر اس نے یہ گھر مراد کو دے دیا۔ یکلخت کارا بے کے کانوں میں کچھ گونجا۔ کچھ لوگوں کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر ایک دم اس کی نگاہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب گئی جو پورا بند تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اونور اور یاووس یہیں تھے۔ اس نے چند قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھائے اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر لگے ہینڈل پر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک دم وہ رک گیا۔ کارا بے کا میسج آیا ہے۔ اس نے یامان بے کو ختم کر ڈالا ہے۔ یہ آواز وہ اچھے سے جانتا تھا۔ یہ اونور ہی تھا۔ اس کا کام اب ختم ہوا۔ اس کی ہمیں اب مزید کوئی ضرورت نہیں۔ چند لمحے بعد اندر سے کسی نے کافی سرد لہجے میں درستی سے کہا۔ وہ یہ آواز بھی اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ یاووس ہی تھا۔ کارا بے بھی اونور کی طرح ہی یاووس کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت کارا بے کے چہرے پر بہت سے تاثرات بکھر گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسم ساکت رہ گیا تھا۔ اونور، کارا بے کو ٹھکانے لگا دو۔ اور جب یاووس نے یہ کہا تو کارا بے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گلے میں ایک گلٹی سی پڑ کر معدوم ہوئی۔ اتنے سرد موسم میں بھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ جو آپ کہیں، اونور نے مؤدب سے انداز میں کہا۔ کارا بے نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ وہ اونور سے اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ اور ہاں،
اسے خبر نہ ہونے پائے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، ورنہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی اس نے تحکم سے کہا، کارا بے نے ارد گرد دیکھا، پھر بوکھلاتے ہوئے الٹے قدم بھاگنے لگا، لیکن تبھی ساتھ پڑی ایک چھوٹی سی میز پر ایک مصنوعی پھولوں کا گلدان پڑا تھا۔ اس کی کونی اس گلدان کے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہ گلدان میز سے گرا اور پھر اس کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز کافی اونچی تھی۔ کارا بے نے ایک مرتبہ گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر تیزی سے بھاگا۔ وہ بھاگ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے کانوں نے سنا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کسی نے کھولا تھا، اور تو اور ڈرائنگ روم سے جو شخص باہر نکلا تھا اس نے اس کا دوڑتا ہوا نیم وجود بھی دیکھ لیا تھا۔ انور اس کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ دوڑا، ساتھ ساتھ اسے بار بار رک جانے کا کہتا رہا، لیکن کارا بے ایک بار بھی نہیں رکا۔ وہ بس دوڑتا گیا اور وہ جیسے ہی اپنی کار تک آیا اس نے دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار پوری رفتار سے پیچھے کو گھما دی۔ انور گیٹ تک آیا، ساتھ ہی وہ گارڈز پر بھی خوب چلایا کہ آخر انہوں نے کارا بے کو جانے کیسے دیا۔ وہ معافی تلافی پر آ گئے۔ انور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر غصے سے پلٹا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کا سر جھکا تھا، شاید شرمندگی سے یا شاید غصے سے، یا وہ اس کے ابرو سوالیہ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ کیا ہوا انور؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ کارا بے نے سب سن لیا ہے۔ لہجے بھر کے بعد اس نے ہچکچا کر جواب دیا تو یابوس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا اور اسے درشتی سے گریبان سے پکڑ لیا۔ انور کا سر ابھی بھی جھکا تھا، پھر ایک دم اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تو جاؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو تم؟ جاؤ! اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے اس نے بے حد سختی سے اور بلند آواز میں اسے حکم دیا۔ وہ بس سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ یابوس کھولتا رہا، ساتھ ہی کھڑکی کی جانب دیکھا جس کے شیشے پر بارش کی بوندیں تڑ تڑ گر رہی تھیں۔ بارش دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کارا بے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی منزل قریب تھی۔ ونڈو اسکرینز بارش سے بھیگ بھیگ کر نم سی ہو گئی تھیں۔ اس کی سنہری آنکھیں بھی گہری نم تھیں، چہرہ مرجھا گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ یہ ایک گھنا سا قدیم جنگل تھا جہاں کچھ ہی دیر پہلے اس نے یامان بے کو شہید کیا تھا۔ وہ یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی تک کوئی یامان بے کی لاش تک نہیں پہنچا ہوگا۔ افسران کے مطابق یامان بے یہاں نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ پر کارا بے کا کام تمام کرنے آئے تھے، لیکن کارا بے نے دھوکے سے انہیں یہاں بلایا اور وہ بھی بالکل اکیلے، تاکہ انہیں بغیر کسی خطرے اور رکاوٹ کے ختم کر ڈالے۔ کارا بے بوجھل آنکھوں، بہت سے بوجھ تلے دبے دل اور بھاری وجود کے ساتھ وہاں پہنچا جہاں یامان بے کی لاش موجود تھی۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا، وہ اب تک یامان بے کی لاش تک نہیں پہنچے تھے۔ یک لخت وہ گھٹنوں کے بل ڈھہ سا گیا، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے، چہرہ پیشانی سے جھکا لیا، سنہری آنکھیں اب برسنے لگی تھیں۔ بارش اب نہ ہونے کے برابر تھی، بس پانی کے ہلکے ہلکے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں یامان بے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اور بس، اس سے اور کچھ نہ کہا گیا۔ آج اسے یقین آ گیا تھا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ اسے پہلے مکافات عمل پر یقین نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی۔ اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے تاکہ اس کی اخیر دیکھ سکے۔ کارا بے کو یاد آیا کیسے وہ فوج میں بھرتی ہوا، تب اس کی سب سے پہلے دوستی یامان بے سے ہوئی۔ بہت ہی کم عرصے میں وہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے، بلکہ وہ دونوں بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثالیں دیتا۔ دھندار بے کچھ عرصے بعد فوج میں بھرتی ہوئے، تب ان کی بھی ان دونوں کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ پھر اسے یاد آیا کیسے ایک دن اس کے سامنے نوٹوں سے بھرا ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس رکھا گیا، جسے دیکھ کر وہ سب بھول گیا، یہاں تک کہ اسے خدا بھی بھول گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، سب سے بڑا گناہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، سو یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ اس کا برا وقت تب سے ہی شروع ہو گیا تھا جب سے وہ خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ غداری کرنے پر اسے یابوس نے اچھی خاصی رقم دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل پیسے کا دیوانہ بن گیا تھا۔ ہر وقت اسے صرف اپنا ہی مفاد دکھائی دیتا تھا۔ انور بھی اس کا ساتھی تھا۔ اسے انور پر کافی بھروسہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن مکافات عمل تو ہوتا ہے،
اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ یامان بے کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کارا بے منافق تھا، غدار تھا، اور جب یامان بے کو شک ہوا کہ ان کے درمیان کوئی غدار ہے تو کارا بے نے ان کا شک دھندار بے کی جانب بڑھانے کی کافی کوششیں کی۔ ایک وقت آیا تھا جب یامان بے کو یقین آنے لگا تھا کہ دھندار بے ہی غدار ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک ڈائری میں یہی لکھا کہ دھندار بے ہی غدار ہیں، مگر حقیقت سب کے سامنے آ کر ہی دم لیتی ہے۔ کارا بے کا چہرہ بھی سب کے سامنے آشکار ہو گیا۔ ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ کارا بے ہی غدار ہے۔ یامان بے کو تکلیف نہیں، بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر کارا بے کو اس وقت کوئی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ اس پر تو صرف پیسے کا جنون چھایا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے یامان بے کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے یامان بے کو دھوکہ دیا، انہوں نے اس کو دھوکہ دیا۔ وہ اب بلند آواز میں بلک بلک کر رو رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بھورے گھونگریالے بال نوچ رہا تھا۔ بارش اب بالکل بھی نہیں برس رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک نوٹ پیڈ نکالا، ساتھ ہی ایک قلم بھی، اور اس پر برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ تحریر کرنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے مرات، میں تمہارا باپ کارا بے، ایک غدار، اپنے کیے پر خوب پشیمان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس اب بہت کم وقت بچا ہے۔ میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے میں تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کروں گا، اپنے باپ جیسا بالکل نہ بننا۔ اپنے وطن کے ساتھ غداری کبھی مت کرنا۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اگر غداری دولت کی خاطر کی جائے تو غربت لاتی ہے، اگر غداری عورت کے لیے کی جائے تو ذلت لاتی ہے، اور اگر غداری ریاست کی تباہی کے لیے کی جائے تو موت لاتی ہے۔ یہ تمہارا وطن ہے، اس کی خدمت کرو۔ تم یامان بے جیسے بننا، وہ جو اپنے وطن کی خدمت اور حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تم بالکل بھی میری طرح نہ بننا۔ میری طرح وطن کی حفاظت کرنے والوں اور وطن کی خدمت کرنے والوں کو ختم نہ کر دینا۔ یاد رکھنا، غداری تباہی ہے، خود کی۔ اس نے یہ خط اپنے بیٹے مراد کے لیے لکھا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے یامان بے کی لاش کو دیکھا اور پھر وہ خط اپنی پینٹ کی جیب میں اڑس دیا۔ ایک لخت سے کئی لوگوں کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے اونور تھا، جس کا لباس بھی سیاہ تھا اور نقاب چہرے سے ہٹا تھا، اور ساتھ 2-3 نقاب پوش افراد بھی۔ کارا بے جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے پاس پستول تھی، لیکن اس نے پستول نہ نکالی۔ وہ مزید جینا نہیں چاہتا تھا، اور اگر وہ پستول نکال بھی لیتا تب بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس وقت اکیلا تھا۔ ایک کے بعد ایک گولی اونور نے کارا بے پر چلا دی۔ وہ چیخا چلایا نہیں، بس کرب اور تکلیف سے آنکھیں موند لیں اور پھر لڑکھڑا کر پتھریلی زمین پر گر گیا۔ اونور چند ہی لمحے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کارا بے کی لاش اس نے وہیں رہنے دی تاکہ مراد کو بتا سکے، کیونکہ کارا بے کی لاش یامان بے کی لاش کے ساتھ ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یامان بے نے ہی کارا بے کو مارا تھا، اور کارا بے نے سیلف ڈیفنس کے خاطر یامان بے پر گولی چلائی تھی۔ حالانکہ یہ بات منظر عام پر آ گئی تھی کہ کارا بے کو نامعلوم افراد نے ہی قتل کیا ہے، لیکن مراد کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ اس کا قتل یامان بے نے کیا ہے۔ براق نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے وہ خط دیا۔ چند ہی لمحے میں مراد نے وہ خط پڑھ لیا۔ ہاتھ ابھی بھی کپ کپا رہے تھے، سیاہ آنکھوں میں سے آنسو ابل رہے تھے، چہرے پر بہت کچھ تھا، دل تو جیسے بند ہوا جا رہا تھا۔ تمہیں یہ خط کیسے ملا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ نگاہیں ابھی بھی اس خط پر جمی تھیں۔ 2 دن پہلے۔ یہ منظر آرمی کی خفیہ بیس کا تھا۔ دھندار بے کے آفس میں نگاہ دوڑاؤ تو ساری بتیاں جلی تھیں۔ سورج کی کھڑکیوں سے گزرتی سنہری کرنیں ہر سو رقص کر رہی تھیں۔ میز کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائے سامنے والی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھے براق کو کافی متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ دھندار بے، مجھے لگتا ہے کہ مراد کو کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ اس کے چہرے پر سوچ کی کئی شکنیں نمایاں تھیں۔ مطلب؟ دھندار بے نے ناسمجھی سے ابرو اچکائے۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ اسے اندھیرے میں رکھ کر اب تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کافی سنجیدہ، معنی خیز اور گہرا تھا۔ اور اسے استعمال کون کر رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اسے سوالیہ نظروں سے تک رہے تھے۔ اونور، ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر اس نے کہہ ڈالا، تم جانتے ہو نا، تم یہ سب اپنی بہن کے قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اسے باور کرایا۔
میں جانتا ہوں دندار بے، اس نے جواباً مبہم سا اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ دندار بے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگے جیسے اسے مزید سننے کے منتظر ہوں۔ جانتے ہیں آپ، میرا فوج میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بابا کا بدلہ لے سکوں۔ اس نے معنی خیز انداز میں سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ وہ اسے کافی دھیان سے سن رہے تھے۔ لیکن فوج میں آنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میرا مقصد اپنے وطن کی حفاظت کرنا اور خدمت کرنا ہے۔ لہجے بھر کے وقفے کے بعد اس نے کہا، ہاتھ سے ذرا سی تھوڑی سہلائی اور پھر کہنا شروع کیا، اور صرف یہ ہی نہیں، میرا مقصد اس سے بھی بڑا ہے، ہر شخص کی مدد کرنا، چاہے وہ میرے وطن سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ میرا فرض ہے کہ جہاں کہیں میں ظلم ہوتے دیکھوں وہاں میں ظلم کو روکوں۔ بازو کے زور پر روک سکتا ہوں تو روکوں گا، زبان کے زور پر روک سکتا ہوں تو تب بھی روکوں گا، لیکن ظلم نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ یہ میرا دین کہتا ہے، وہ دین جس میں سب انسان برابر ہیں، جس دین میں کسی بھی شخص کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ بے شک اسلام ہی سچا دین ہے۔ لہجہ بے حد پر اعتماد تھا۔ دندار بے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ چہرے پر بھی ایک ہلکی سی ستائشی مسکان پھیلی۔ انہیں براق میں یامان بے کا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میرے بابا حیات ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے کہ میں ہر قسم کے ذاتی عناد اور بدلے کی آگ کو ایک طرف رکھ کے اپنے دین، اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے لڑوں، جہاد کروں۔ اس نے مٹھی ذرا زور سے میز پر رکھی۔ چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی پھیلی تھی، نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ میرا مقصد سچائی کو سامنے لانا ہے، دھوکے کے جال کو مٹانا ہے، اور ہاں، میں اب دستبردار ہو چکا ہوں ہر طرح کے ذاتی عناد اور بدلے سے۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ وہ اب اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ دندار بے نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یعنی اب وقت آ گیا ہے، معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر اٹھے۔ کیسا وقت؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ دندار بے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ الماری کی جانب بڑھے، ایک نظر براق کو دیکھا، پھر زیر لب ہلکا سا مسکرائے۔ الماری کا دروازہ کھولا اور کچھ دیر اس میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کی۔ براق ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دندار بے نے الماری کا دروازہ بند کیا۔ براق نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر جو بھی تحریر تھا وہ یہاں سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ اب اس کی جانب بڑھے۔ براق بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے وہ خط اسے تھمایا۔ یہ خط؟ وہ اب اس خط کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پڑھو اسے براق، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اس نے جواباً دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ خط پڑھنے لگا۔ دندار بے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ اس خط کو اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھا، پھر حیرت سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ کافی شاکڈ لگ رہا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا۔ کارا بے کے پاس سے، اسے تب نامعلوم افراد مار کر جا چکے تھے۔ انہوں نے ذرا سے شانے اچکا دیے۔ وہ ابھی بھی انہیں حیرت زدہ سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ خط ان کے ہاتھ نہیں لگا، انہوں نے مزید کہا۔ آپ نے یہ خط مجھے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس نے اب کی بار انہیں قدرے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ دندار بے مسکرا دیے۔ اگر میں یہ خط تمہیں پہلے دے دیتا تو کیا تم میرا یقین کرتے؟ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تمہیں پہلے بھی بچپن میں مجھ پہ شک تھا کہ تمہارے بابا کو کارا بے کی جگہ میں نے دھوکہ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کے مضبوط کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر میں تمہیں یہ خط پہلے دے دیتا تو تم اس بات کا یقین کر لیتے کہ تمہارے باپ کا قاتل پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ کیا تم یہ یقین کر لیتے کہ جس شخص نے تمہاری بہن کو مار ڈالا اس کا باپ پلٹ آیا تھا، اور تو اور تمہاری بہن کے قاتل کو اتنے عرصے سے اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا؟ براق نچلا لب دباتے انہیں سن رہا تھا۔ آپ کو اب ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ کیونکہ اب تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو، میرے بتانے سے پہلے۔ انہوں نے ذرا سے ابرو اچکا دیے۔ براق زیر لب مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں یہ خط اس لیے دیا ہے کہ تمہیں ہر بات صاف صاف واضح ہو جائے، انہوں نے مزید کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مراد بھی کارا بے کی طرح پلٹ سکتا ہے۔
ان کے لہجے میں امید تھی، اور اگر وہ پلٹ آیا تو وہ تمہیں خود اونور تک لے جائے گا۔ براق زیر لب مسکرا دیا۔ تشکر، تشکر دندار بے، اس نے ستائشی انداز میں مسکرا کر کہا، ساتھ ہی دندار بے کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ آج انہیں یامان بے کی بے حد یاد آئی۔ وہ بھی جب کارا بے کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے اسی طرح گلے ملے تھے۔ مراد کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس کے سامنے کے سارے مناظر گول گول گھوم رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں کوئی پھندا سا لٹکا دیا ہو جس وجہ سے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہوں۔ چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ہر طرف اسے عجیب سا حبس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا اور پھر وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یہ تم نے کیا کیا مراد؟ خود کلامی کرتا ہوا وہ اپنے سیاہ بال نوچ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سے شعلے برس رہے تھے۔ لعنت ہو تم پر، وہ چلایا۔ ساتھ ہی اس نے خود اپنے دائیں گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم کتنے بد نصیب ہو، تم اپنے باپ کی آخری خواہش بھی نہ پوری کر سکے۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کیوں پوری نہ کر پایا؟ کیوں وہ ویسا بن گیا جس طرح کا بننے سے اسے کارا بے نے منع کیا تھا؟ اس کے ہاتھ سے وہ خط بھی زمین پر گر چکا تھا۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو گیا تھا۔ براق اسے متفکر سے انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ تمہارا باپ چاہتا تھا کہ تم یامان بے جیسے بنو، اور دیکھو تو ذرا تم نے کیا کیا۔ تم نے اسی یامان بے کی بیٹی کو مار ڈالا۔ تم نے اسی یامان بے کے بیٹے کو تباہ و برباد کرنے کی کئی کوششیں کی۔ تم ساری زندگی یامان بے کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ ہائے افسوس۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور تو اور اسی یامان بے کے بھائی کو تم نے قید کیا، اس کے بیٹے آیاز کو بھی مار ڈالا۔ اس نے پشیمانی، شرمندگی اور تعصب سے سر جھٹکا۔ لعنت ہو تم پر مراد، لعنت ہو۔ وہ غرایا اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ براق کے ذہن کے پردوں پر خطرے کا سگنل ابھرا۔ وہ ترنت اپنی کرسی کے ساتھ بندھے پاؤں کو رسیوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ وہ اب پستول لوڈ کر رہا تھا۔ براق تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، میں تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ براق نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس میں جیسے مزاحمت کرنے کی بھی سکت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ مجھے ختم کر دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ حواس باختگی کے عالم میں چلایا۔ ساتھ ساتھ سیاہ آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ براق کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مراد، تم نے دیر کر دی، بہت دیر، لیکن اب بھی تم اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہو۔ اس نے اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مراد نے برستی ہوئی سیاہ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم مجھے اونور کا پتہ دو، وہ اصل مجرم ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بکھرے سیاہ بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ تمہارا مجرم میں ہوں براق، تم مجھے مار ڈالو، لطفین میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ابھی بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ خود کو سنبھالو مراد، اس نے قدرے سختی سے کہا۔ نہیں سنبھال سکتا، اس نے جواباً زخمی سے اور بکھرے بکھرے سے انداز میں کہا۔ اس کا دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، روح بے حد زخمی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہے، نفرت ہے۔ براق اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دل میں تکلیف مزید بڑھ گئی۔ بلکہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے سوچا، پھر سسک اٹھا۔ جب میں میرائے کو مارنے لگا تھا تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہر طرح کے خوف سے خالی تھیں۔ خوف تھا تو صرف اللہ کا۔ وہ اب براق کو بے بس اور شکست خوردہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان سے میرائے کا نام سن کر ایک دم اس کے دل میں بھی تکلیف ہوئی۔ وہ چاہتا تو ابھی اس سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ہر بدلے کی آگ اور ذاتی عناد سے دستبردار ہو چکا تھا۔ میرائے نے مجھ سے کہا تھا کہ، وہ کہہ رہا تھا تو براق نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ خود کو سنبھالو مراد،
اس طرح کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اب قدرے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے بال نوچ رہا تھا۔ برسات ہنوز جاری تھی۔ میری بات سنو، سنبھالو خود کو۔ اس نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ مجھے معاف کر دو براق۔ لہجے بھر کے لیے اس نے شکستگی، شرمندگی اور زخمی سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ براق کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں اس وقت ہی معاف کر دیا تھا مرات، جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پہلے مجھے صرف شک تھا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے تو میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ وہ ہنوز آنسو بہا رہا تھا۔ تم صرف خدا سے معافی مانگو۔ اور یہ سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اللہ، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں ایک غدار، قاتل، گناہ گار، ظالم، بس میں ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہوں۔ میں بہت بہت برا ہوں۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آواز بھرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بے حد سرخ، چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ براق نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ اگر یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو میں کچھ کہوں؟ ان دونوں نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ سرمئی کوٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک پستول تھی، اس کے ساتھ کئی نقاب پوش افراد بھی تھے۔ وہ سب ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سرپرائز! اونور نے فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا۔ براق اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لب کچلنے لگا اور زمین سے اٹھا۔ اچھا ہاں، تمہیں یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا نا کہ سوشل میڈیا پر تمہارے خلاف خبریں کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے، میکائل ملک نے چلوائیں۔ اس نے پستول اس کے سر پر تان رکھی تھی۔ وہ اسے نفرت سی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں رسوا کر دیا میں نے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ کئی لوگ ابھی بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ سچ تھا کہ جہاں کئی لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے وہیں بہت سے لوگ نینا کا ساتھ دے رہے تھے، یہ کہہ کر کہ اس کے بارے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس دن وہ خبریں پھیلائی گئیں اس دن نینا اس قدر تناؤ کا شکار ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ ان کامنٹس کو پڑھ ہی نہیں سکی تھی جس میں لوگ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے۔ میں دنیا کی محبت سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ میرے دل پر اب دنیا کی کوئی گرد موجود نہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرائی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ نینا نے گردن اونچی کر کے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میکائل اور اسلم اسے کانٹ کھانے والی نگاہوں سے تک رہے تھے۔ اونور کو دیکھ کر مراد دھیرے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر حد درجے کا غصہ پھیل گیا۔ اس کا غم اب طیش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے یاد تھا کس طرح سے اونور نے اس کا استعمال کیا، کس طرح سے اس نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل اور کوئی نہیں بلکہ یامان بے تھا۔ در حقیقت اس کے باپ کا قاتل اونور خود ہی تھا۔ اس کا سانس اب غصے سے پھول رہا تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹنے لگا تھا کہ تبھی براق نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ مرات، رک جاؤ، اس نے تحکم سے کہا۔ چھوڑو مجھے براق، میں اس کی جان لے لوں گا۔ لیکن وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اونور کے چہرے پر عجیب سی افسردگی پھیلی۔ وہ چند قدم مرات کی جانب بڑھا۔ اللہ اللہ، اتنا غصہ؟ مرات میرے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر کہا۔ وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دیکھو، براق تم سے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ براق نے مرات کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ مرات لب کاٹتے ہوئے اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے جب تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا تو میں نے تمہیں سہارا دیا؟ بھول گئے کیا؟ اس کی بھوری آنکھیں نم سی ہو گئیں۔
میں نے بالکل تمہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، اس کے جھوٹ کو سچ نہ مانو۔ اور آواز بھی بھرا گئی۔ مراد کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سب مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے لہرائے جب انور نے اسے سہارا دیا، جب انور نے اس کا بالکل سگے باپ کی طرح خیال رکھا، اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی۔ یہ شخص تمہیں دھوکہ دے رہا ہے میرے بیٹے، حقیقت صاف ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ مراد کی بھیگی آنکھوں میں ایک دم نرمی سی جھلکی، لیکن اس نے اس نرمی کو چھپاتے ہوئے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھ پر شک نہ کرو، میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرے بیٹے۔ اور یہ کہہ کر انور کی آنکھیں برسنے لگیں۔ مراد کے دل کو بہت کچھ ہوا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، دوسرا قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ براق نے اسے دوبارہ سے بازو سے پکڑ کر روکا۔ مراد اسے خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ براق نے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے اسے روک رہا ہو کہ اس تک مت جاؤ۔ مراد نے ایک نرم نگاہ انور کی جانب بڑھائی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ مراد نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تبھی انور نے اپنا چہرہ اٹھایا، پھر ایک دم طنز و استہزاء سے قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ مراد بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں لگا تھا کہ میں یہ سب کہوں گا؟ اس نے طنزی انداز میں کہہ کر ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تمہاری بھول ہے مراد، وہ خباثت سے دانت نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اے وقت، میں نے ہی تمہارے باپ کارا بے کو مار ڈالا، میں نے ہی تمہاری ماں دلارا خانم کو بے دردی سے ختم کر ڈالا۔ بے حد اونچی آواز میں وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ مراد کے حلق میں کچھ ابھر کر معدوم ہوا۔ اسے ایک بار پھر خود پر غصہ آیا۔ ہاں، میں نے تمہارا خوب استعمال بھی کیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اب بتاؤ، کیا کر سکتے ہو تم؟ مراد نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے مار ڈالو گے؟ اس نے طنزی انداز میں پوچھا۔ مار ہی نہیں سکتے، تم میں ہمت ہی نہیں۔ وہ اب اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ اور یہ الفاظ سن کر مراد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہیں تو میں خود تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف دوڑا کہ تبھی انور نے پستول اس کی جانب بڑھائی، ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور گولی چلا دی۔ مراد! براق زور سے چلایا۔ گولی کی زوردار آواز ہر سو گونجی تھی۔ مراد لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے کندھے پر گولی لگی تھی۔ اسے اپنے کندھے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ منہ سے اف تک نہیں کہہ رہا تھا۔ میں یہاں تم سب کو ختم کرنے آیا تھا، لیکن مراد، تمہیں تو میں سب سے آخر میں مارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تلخی اور خباثت سے کہہ رہا تھا۔ براق نے دیکھا کہ جو پستول مراد کے پاس تھی وہ اس سے زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے وہ پستول اٹھائی اور پھر تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ تیز قدم چلتا ہوا اس کی طرف لپکا کہ تبھی 2-3 سیاہ نقاب پوش افراد اس کی جانب بڑھے۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھینے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ "You are trapped!" اس کی جانب فاتحانہ انداز میں دیکھتے ہوئے انور نے کہا۔ وہ اب مراد کو چھوڑ کر براق کی طرف بڑھا۔ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسے چند لمحے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، پھر دیوار پر نصب مانیٹرز کو دیکھا۔ براق کی نگاہیں ہنوز اسی پر جمی تھیں۔ اب سب سے پہلے تو میں ان شہروں میں موجود لوگوں کو مرتے دیکھوں گا، اور تم بھی دیکھنا، جب چھوٹے چھوٹے بچے خون سے لہو لہان ہو جائیں گے، عورتیں، مرد، بوڑھے، سب کے سب موت کی نیند سو جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ تنفر سے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے انور۔ براق نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے طنزی انداز میں ابرو اچکائے۔ براق یکدم ہی معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پھر اس نے بے حد مضبوطی سے اپنے بازو چھڑائے اور ایک نقاب پوش آدمی کے منہ پر بھیچی ہوئی مٹھی سے وار کیا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا۔ براق نیچے جھکا۔ زمین پر وہ ریموٹ گرا تھا جو پہلے مراد کے پاس تھا۔ مراد سے یہ ریموٹ بھی یہاں گر گیا تھا۔ اس نے فوراً وہ ریموٹ ہاتھ میں لیا اور کھڑا ہوا۔ پھر مراد کو فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فکر کی بات نہیں، حالات اس نے سنبھال لیے ہیں۔ ویسے نینا، میکائل نے ذرا سا سوچا، انڈیڈ
You have played well. پھر ستائشی انداز میں ابرو اچکائے. لیکن اب کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اس کھیل کو شروع تم نے کیا تھا، اختتام میں کر رہا ہوں. لہجہ بے حد روکھا تھا. میں اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے دین، اپنے ملک اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کھڑی رہی. اس کا لہجہ بے حد پر اعتماد تھا. میکائل کو اس کی یہی پر اعتمادی زہر لگتی تھی. اگر اللہ نے میری زندگی یہاں تک لکھی ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. میکائل کے چہرے پر ایک خباثت سے بھرپور مسکان پھیلی. اس نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا لہجہ بے خوف تھا. اس کی یہ بہادری کہ وہ دونوں گواہ تھے. دل ہی دل میں ان دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی وہ کافی بہادر تھی. نینا کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر لہرائے جب وہ احسن صاحب اور علیمہ صاحبہ سے خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی، جب علی اور اریحہ کے ساتھ اس کی نوک جھونک چل رہی تھی، اور جب براق یامان کی وہ باری باری سارے اصول توڑ رہی تھی. وہ زیر لب دھیرے سے مسکرا دی اور لحظہ بھر کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا. پستول سے نکلی اس گولی کی ہولناک آواز اس قدر بلند تھی کہ پاس ہی درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر رہ گئے. فرش پر وہ چیز بہہ رہی تھی جو پانی سے زیادہ گاڑھی ہوتی ہے. ہاں، یہ خون ہی تھا جو فرش پر بہہ رہا تھا.